بعد فبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Hey الرحيم. there. Subscribe to my قال channel الله تعالى and also press this bell سبحان icon. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أو كما قال الله تعالى. عزیزان محترم میرے عزیز سامعین و مقربین، یہ رجب المرجب کے آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے کے 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یعنی معراج کا۔ اسی قرآن پاک میں ہے کہ پاک وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک قلیل یعنی تھوڑے سے وقت میں، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ لیلم یعنی کہ تھوڑا مختصر، ایسا وقت اس میں زیادہ وقت نہ لیا جا سکے، مختصر وقت، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرے، اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں دکھائی جائے، جس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہی، یعنی کہ سدرۃ المنتہی تک تشریف لے جانا نبی علیہ السلام کو مقصود ہے، اور وہاں جنت کا بھی، جنت کی زیارت کروا دینا، اور جہنم کے مقامات ہیں، جہنم کے عجیب عجیب طبقات ہیں، سب کی زیارت کروا دینا، اور عجائب قدرت کا مشاہدہ کروا دینا، ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کہ اپنی قدرت کے نشانات دکھانا چاہتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے قدرت کے نشانات میرے یہ دنیا میں ہیں، اور آخر اوپر میرے یہ قدرت کے نشانات۔ اصلاً علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسرا کہا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں جس سورت میں معراج کا تذکرہ ہے، اس سورت کا نام بھی سورۃ اسرا ہی بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے اس سفر کو یعنی کہ اسرا کہا گیا ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک کی سیر کو معراج کہا گیا ہے۔ یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر کیا گیا، نبی علیہ السلام کو سفر کرایا گیا، اس کو اسرا کے لفظ سے جو یاد کیا گیا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر یعنی کہ سدرۃ المنتہی تک اس سفر کو معراج کے نام سے یاد کیا گیا، اور بسا اوقات اول سے آخر تک پوری سیر کو معراج کہا جاتا ہے، اور معراج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں، معراج جو لفظ ہے اس کی لفظی معنی ہے سیڑھی، ٹھیک ہے جی۔ اور مسجد اقصی سے برآمد ہونے کے بعد یعنی کہ نبی علیہ السلام اقصی کے بعد اوپر آسمانوں کی سیر کی، تو آسمان سے ایک سیڑھی آئی، ٹھیک ہے جی، جس پہ نبی علیہ السلام سوار ہو کر آسمانوں کے سفر کے لیے اوپر چڑھے، تو اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور معراج کے ایک لفظی معنی ہے جو ہے عروج، معراج عروج سے نکلا ہوا ہے، اس کی معنی ہے بلندیاں چڑھنا، اور سیڑھی پہ انسان بلندیوں پہ چڑھتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر جو ہے سفر کرایا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو سیر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس سال یعنی کہ 10 ہجری یعنی 6 ماہ قبل معراج ہوئی، تو اس میں یہ ہوا کہ 10 نبی گزر گیا تھا، نبی علیہ السلام آزمائشوں میں مبتلا تھے، اکثر بہت سارے آزمائشیں، بہت سارے جو ہے منزلیں طے کر چکے تھے نبی علیہ السلام، کبھی شعبہ تعلیم میں بند کر دینا، اور ابو لہب کا ستانا، ابو جہل کا ستانا، اور اس کے بعد پھر سب سے بہترین اور محبوب چچا حضرت ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہو جانا، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، ان تمام غموں کو مٹانا۔ اصل مقصد یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو جو آئے نا، جو غم میں مبتلا تھے اپنے چچا کے وفات کی بنا پر،
یا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بنا پر نبی علیہ السلام غم میں مبتلا تھے. اس غم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور معراج جو ہے عروج سے نکلا ہوا ہے، یعنی بلندی. اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی مختصر میں جو ہے نا اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا رہوں گا معراج کے حوالے سے. انشاءاللہ کبھی پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.